أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کھاؤ تم لوگ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے حلال اور طیب، واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے اوپر تم لوگوں نے ایمان لایا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس سے ڈرو، لیکن بصد افسوس کہ اس طرح کی آیتیں، احکامات قرآنیہ یہ اب ہم مسلمانوں سے بہت پیچھے رہ چکی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آئے روز پاکستان میں نئی نئی خبریں ہوتی ہیں، اور اس وقت جس خبر کو ہم ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں وہ انتہائی مضحکہ خیز بھی ہے اور شرمناک بھی ہے۔ یہ 27 جولائی کا واقعہ ہے، یعنی آج سے 4 دن قبل، اور میں نے اس پہ تاخیر سے اس لیے ویڈیو ریکارڈ کی ہے کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ اس کی کچھ مزید تفصیلات سامنے آ جائیں، لیکن بصد افسوس کہ اس پہ مزید کوئی تفصیل ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ واقعہ ہے جی ترنول اسلام آباد کے قریب ایک غیر قانونی ذبح خانے پہ IFA اسلام آباد فوڈ اتھارٹی وہ چھاپہ مارتا ہے، اور وہاں سے ایک چینی باشندہ گرفتار ہوتا ہے، اور 25 من یعنی 1000 کلو گرام سے زیادہ گدھے کا گوشت اور 50 سے 60 زندہ گدھے برآمد ہو جاتے ہیں۔ بھائیو، ایک تو اس میں انتہائی حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی تک خبروں میں مسلسل یہی بات آ رہی ہے کہ مقامی جو لوگ وہاں کام کر رہے تھے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور دوسری اس سے بڑھ کے حیران کن بات جو انتہائی مضحکہ خیز ہے، ایک تو یہ خبر خود بھی مضحکہ خیز ہے، لیکن اس میں یہ جو چیز ہے یہ اور زیادہ مضحکہ خیز، کہ جو بندہ وہاں سے گرفتار ہوا ہے نا وہ چینی باشندہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اردو نہیں جانتا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ اردو جانتا بھی ہوا تو وہ نہیں بولے گا۔ اردو اگر نہیں جانتا تھا تو وہ یہاں بیٹھ کے یہ کاروبار کیسے کر رہا تھا؟ اور یہ آیا ہے جناب 3 جولائی کو پاکستان ویزے پہ، 9 مہینے کی ویزے پہ۔ تفصیلات یہی سامنے آئی ہیں۔ تو بہرحال یہاں بیٹھ کے اگر وہ یہ بزنس کر رہا تھا تو اردو طلاب میں حال اس کو بولنا چاہیے، لیکن وہ اردو نہیں بول رہا، اس لیے ہمارے اداروں کو اس سے اور چینی زبان کون جانے گا، تو تفتیش کرنے میں مشکلات تو درپیش آ رہی ہیں۔ بہرحال تو یہ واقعہ ابھی زیر گردش تھا کہ 2 دن کے بعد ایک اسی طرز کا دوسرا واقعہ پیش آیا کوزبانڈا ضلع بٹاگرام میں۔ وہاں بھی 2 بندوں کو پکڑا گیا، ایک کا تعلق ہنزا سے بتایا جا رہا ہے اور دوسرے کا جو تعلق ہے وہ منسیرے سے۔ ان لوگوں نے بھی ایک گدھے کو کاٹا تھا، ذبح تو نہیں کہہ سکتے ہم لوگ، اس کا سر الگ کیا انہوں نے، اور اس کا جو گوشت تھا وہ تیاری کے مراحل میں تھا کہ انتظامیہ نے چھاپہ مار کے ان دونوں کو در لیا۔ یہ جب تفتیش شروع ہوئی تو بٹاگرام والے واقعے میں انہوں نے بتایا کہ جی ہم یہ جو گوشت ہے یہ سی پیک کے عملے کو فراہم کرنے جا رہے تھے۔ تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ سی پیک کا یہ جو بیلٹ ہے اس میں بھی کام ختم ہو چکا ہے، جو چینی لوگ یہاں کام کر رہے تھے وہ اب جا چکے ہیں، اس پہ اب کافی عرصے سے کام نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال یہ والا گوشت بٹاگرام والا یا جو اسلام آباد والا گوشت پکڑا گیا ہے یہ کس کو کھلایا جا رہا تھا، تو ابھی اس پہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ میں بھی نا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کافی سیاسی بن چکا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس پہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ تفتیش ابھی تک کنفرم نہیں ہے، تفتیش ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اسلام آباد میں کچھ بڑے ہوٹلز ہیں جن کے نام لیے جا رہے ہیں، ترنول کے قریب قریب
اور ان میں سے ایک ہوٹل میں مجھے بھی اتفاق ہوا ہے ایک بار کھانا کھانے کا، یہ 1.5 سال پہلے۔ تو میں تو ابھی خود کو تسلی اسی بات پہ دے رہا ہوں کہ ممکن ہے اس وقت کچھ ماحول اچھا تھا، اور یہ جو حادثہ درپیش ہوا ہے یہ ابھی پیش آیا ہے، یہ ابھی حال ہی میں شروع کیا ہوگا کاروبار انہوں نے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے ادارے تو اس معاملے میں بڑے چست ہیں، جیسے ہی شروع کیا تو انہیں پتہ چلا اور انہوں نے چاپا مار کے معاملات کو سنبھال لیا۔ حالانکہ اڑتی ایک خبر میرے کان تک یہ بھی پہنچی ہے کہ یہ جو معاملہ لیک ہوا ہے نا، یہ اس لیے لیک ہوا ہے کہ انہی لوگوں میں سے اندر کوئی بندہ تھا، یہ آپس میں لڑے ہیں جو وہاں کام کرنے والے لوگ تھے یا یہ کاروبار چلانے والے، اور آپس میں لڑنے کی وجہ سے وہ ایک جو بندہ آیا ہے وہ اس نے معاملے کو آگے لیک کر دیا۔ تو موقع ملا اداروں کو وہاں کارروائی کرنے کا۔ خوش قسمتی تھی جو لوگ اس سے بچے ہوئے تھے ابھی تک۔ کسی زمانے میں میرے بھائیوں ہم یہ معاملہ سنتے ہوتے تھے لاہور کے بارے میں، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کافی اس حوالے سے لاہور بدنام ہو چکا تھا۔ میں بھی 1-2 سال پہلے لاہور گیا تھا، تو جیسے ہی میں صبح وہاں گاڑی سے اترا باہر نکلا تو میں نے سوچا کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں پہ نہیں پتہ ناشتہ ملے گا، کب ملے گا، کیسے ملے گا، کیا ہوگا۔ تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ناشتہ کر کے ہی چلا جاتا ہوں۔ تو صبح کا ٹائم تھا، باہر ایک جگہ ڈھابے پہ بہت مزے کا جو ہے نا پایا لگا ہوا تھا، تو میں بیٹھ کے وہاں ناشتہ کرنے کے لیے، تو جب میں ناشتہ کرنے لگا تو مجھے ایک کال آئی اور بندے نے مجھ سے پوچھا کہ اب کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی لاہور میں۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ناشتہ کر رہا ہوں۔ کس چیز سے ناشتہ ہو رہا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ پائے سے۔ تو اس نے کہا قاری صاحب خیال کریں لاہور ہے یہ، تو یہ کہنا تھا، اور بس فوراً جو ہے نا خیالات میں بہت سارے گدھے میرے سامنے کھڑے ہو گئے، اور جتنا ایک نوالہ 2 نوالہ میں نے ناشتہ کیا تھا باقی ناشتہ ویسے کے ویسے رہ گیا۔ تو اب معاملہ جو ہے نا وہ لاہور سے آگے بڑھ گیا ہے، اسلام آباد تک آ گیا، اور اسلام آباد سے پھر حیران کن طور پہ بٹگرام، جو کہ نسبتاً بہت زیادہ مذہبی علاقہ تصور کیا جاتا ہے، پھر پٹھانوں کا ایک بیلٹ ہے جہاں پہ اس طرح کی چیزیں نسبتاً بہت کم ہوتی ہیں۔ تو وہاں اگر یہ واقعہ ہوتا ہے تو کم از کم بحیثیت ایک عام شہری کے، پاکستانی ہونے کے، میں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ جو گوشت میں بازار سے خرید کے لے کے آتا ہوں کیا وہ گدھے کا تو نہیں ہے؟ البتہ اس معاملے میں ایک چیز جس کی تھوڑی بہت وضاحت سامنے آئی ہے، میں نے تحقیق جو کی، وہ یہ ہے کہ یہ جو گدھے کا گوشت ہوتا ہے نا، اس کا نسبتاً تھوڑا نیلگون سا کلر ہوتا ہے، اور یہ عام گوشت کی بنسبت اس کا جو رنگ ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور اس کا جو سمیل ہے، اس کی بدبو وہ بھی زیادہ ہوتی ہے ایک حلال گوشت کے مقابلے میں۔ دیکھیں یہی تو وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس پاک صاف گوشت کو حلال قرار دیا ہے، اور جو اس طرح کا گوشت ہوتا ہے نا جس طبیعت بھی نہیں مانتی کھانے کے لیے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں ہیں اس وقت تک جب کہ اس کو پکایا نہ گیا ہو، جب پکایا جائے اور بہت سارے مثالیں ڈال دیے جائیں، اور پھر پنجاب کی مثالیں تو سننے میں یہ آ رہا ہے۔ آپ یقینی طور پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ مجھے اس کا تجربہ نہیں ہوا کبھی، جو بات سننے میں آ رہی ہے، جو میں نے خود تحقیق کی ہے اس کے مطابق میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ زیادہ مثالیں جب اس میں ڈال دیے جائے اور اس کو اچھے طریقے سے بنا جائے تو پھر اس کا فرق نہیں پتہ چلتا، گدھے کے گوشت کا یا کسی حلال جانور کے گوشت کا بالکل نہیں پتہ چلتا پھر۔ تو بہرحال ہم اس وقت رزق پہ تو ہیں، لیکن یہ کام ہوتا کیوں ہے، کرتا کیوں ہے کوئی؟ دیکھو میرے بھائیوں، یہ جو گدھا ہے نا اس کا ایک کیلکولیشن لگایا گیا ہے کہ اس کا جو گوشت ہے صافی گوشت بغیر ہڈی کے، وہ آپ کو 4-4.5 کلو تک پڑتا ہے، کیونکہ 60,000 سے لے کے 1 لاکھ روپے تک ایک گدھے کی قیمت ہے، اور میں نے سنا ہے کہ 2 من گوشت اس میں سے نکل جاتا ہے صافی، تو یہ سستا پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو حلال جانوروں کا گوشت ہے نا وہ آپ کو 1200-1300 روپے کا کلو پڑتا ہے بغیر ہڈی کے گوشت، تو 4 گنا ڈبل فائدہ ہے اس میں گدھے کے گوشت میں اگر آپ یہاں مارکیٹ میں بیچتے ہیں۔ اس چیز کو لے کے ہمارے مسلمانوں نے یہ کام کرنا بھی شروع کر دیا۔ تو میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ شرم کا مقام ہے، خدا کی قسم آپ یقین کیجیے۔
اس کا تذکرہ کرنا بھی حیران کن ہے، کیونکہ ہمارے آس پاس ہمسائے ممالک ہیں جہاں غیر مذہب لوگ رہتے ہیں، لیکن وہاں سے بھی کبھی کوئی ایسی بات میں نے نہیں سنی۔ ایک مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہو، جس کا یہ یقین ہو کہ میرے رزق کا مالک اللہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور وہ پیسے کی ہوس میں ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اس حد تک جاتا ہے کہ وہ گدھے کا گوشت جو ہے نا وہ تیار کر کے مارکیٹ میں سپلائی کرتا ہے اور مسلمانوں کو کھلاتے ہیں جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اسی منہ سے وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اسی منہ سے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور اسی منہ پہ آپ ان کو گدھے کا گوشت کھلائیں۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں، آخر آپ نے کب تک دنیا میں رہنا ہے اور کتنا کمانا ہے؟ لیکن ایک اور چیز ہے جو اس سے بہت زیادہ خوفناک ہے اور جس کی طرف میں لازمی طور پہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا بھائیوں، وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کا حق کھانا، یقین جانے کہ وہ جرم بڑا ہے اس سے کہ آپ گدھے کا گوشت مارکیٹ میں بیچتے ہیں۔ اس پہ شور شرابہ تو کافی ہوا، حالانکہ ابھی تک مزید تفصیلات اس کی پھر سامنے نہیں ہے کہ آگے کیا ہوا، کتنے اور لوگ، آج تک کی یہ خبر ہے جو معلومات میرے ہیں اس کے مطابق مزید اس میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی اتنے بڑے واقعے میں، یعنی 25 من گوشت گدھے کا برآمد ہوتا ہے اور 50 سے 60 گدھے اور پھر بھی کوئی گرفتار نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال اس خبر کا بہت سارے اس پہ میمز بھی بنے اور بہت سارے اس نے سوشل میڈیا پہ گردش کر لیا، تو لوگ اس پہ تو گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو کسی مسلمان کا حق آتا ہے نا اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتا، حالانکہ وہ بہت بڑا جرم ہے اس گدھے کے گوشت بیچنے سے۔ یا ہمارے اندر جو آج کے زمانے میں اور بھی جرائم ہیں، کافی سارے جرائم، معاشرتی جرائم، وہ بھی اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو بھائیو، ہم مسلمانوں کو اپنے کردار پہ سوچنا ہوگا آخر کہ بحیثیت ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں نا کہ جہاں کہیں بھی کوئی مصیبت ہے وہ مسلمان کے سر پہ پڑی ہوئی ہے، تو کیوں نہ پڑے؟ جب ہمارا کردار ہی یہی ہو تو پھر تو مسلمان ہم سارے مل کے اس قابل ہیں کہ ہم پہ پتھر برسیں۔ اگر اللہ ہم پہ پتھر نہیں برسا رہا تو یقیناً یہ اس اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ تو میں توجہ اس طرف آپ سب کی دلانا چاہتا ہوں جو میرے سامعین ہیں، سننے والے ہیں، کہ ذرا اس معاملے کو بھی دیکھ لیجئے۔ ہمیں یہ کوتے کا گوشت بیچنا، کڑھائی بنانا، یہ تو ایک معاملہ ہے، لیکن یہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے جس میں ہم جو ہے نا بدنام ہو رہے ہیں یا جس کی وجہ سے ہم گنہگار ہیں۔ اس کے ساتھ 101 مسائل اور بھی ہیں جن سب پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ دنیا کی کوئی 2 نمبری ایسی نہیں ہے جو پاکستانیوں نے چھوڑی ہو، سب میرے مسلمان بھائی ہیں، لیکن ایسی 2 نمبریاں، ایسی ملاوٹیں، ایسے دھوکے، ایسے فراڈ کہ حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنے کردار پہ بحیثیت مسلمان نظر ثانی کرنی چاہیے۔